دنیا ایک بڑے پیرامڈ کی طرح ہے۔ نیچے تم، میں اور عام لوگ، درمیان میں حکومتیں، سیاست، قانون، اس کے اوپر کارپوریشنز، بینک، ملٹی نیشنل ادارے، اور ان سب کے اوپر چند خاندان، چند خفیہ ہاتھ جنہیں تم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب دولت پیدا نہیں ہوتی، قرض سے چھاپی جاتی ہے۔ ہر نوٹ جو تمہارے ہاتھ میں ہے تمہاری گردن میں پھندا ہے۔ یہ تفریح نہیں، جدید غلامی کے کیمپ ہیں جہاں تمہارا وقت، تمہاری توجہ اور تمہارا ایمان آہستہ آہستہ مر رہا ہے۔ اب ان کی طاقت ایک نیا لبادہ پہن چکی ہے: آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیجیٹل کرنسی، کلائمیٹ چینج، جینڈر پالیٹکس، سب ایک ہی عالمی منصوبے کے ٹکڑے ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا انویزیبل رولرز آف دا ورلڈ۔ جمہوریت ختم نہیں ہوئی، وہ صرف نئے نام سے دوبارہ پیدا ہوئی ہے۔ اب بادشاہ نہیں بلکہ سسٹم حکمران ہے۔ لیکن اس سسٹم کے پیچھے کون ہے؟ وہ کون سی قوتیں ہیں جنہوں نے انسان کے ذہن کو ہی اپنا غلام بنا لیا، جنہوں نے جمہوریت کے خول میں غلامی کی روح چھپا دی؟ یہ ہے سیٹنک ورسز ڈیوائن پروٹوکولز کی نئی قسط، دا انویزیبل رولرز آف دا ورلڈ۔ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ آزادی کی اس مصنوعی دنیا کے تار کہاں بندھے ہیں تو ابھی سبسکرائب کرو، کیونکہ آج ہم پردہ ہٹا رہے ہیں ان چہروں سے جو دکھائی نہیں دیتے لیکن ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن ذرا رکو، یہ کہانی صرف اندھیروں کی نہیں، کیونکہ اگر دنیا کو کوئی غلط نظام چلا رہا ہے تو یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بے نظام نہیں چھوڑا۔ اسلام ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ ظلم کیسے ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ عدل کیسے قائم ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ شعور دیتا ہے کہ اصل آزادی سسٹم بدلنے سے نہیں، حاکم بدلنے سے آتی ہے۔ جب انسان مان لیتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے تو ہر جعلی طاقت بے نقاب ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں، یہ مکمل نظام حیات ہے جس میں انسان غلام نہیں بلکہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ آج ہم صرف سازشیں نہیں دکھا رہے، ہم حل کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ حل انسانیت کے لیے خیر ہے، عدل ہے اور نجات کا راستہ ہے۔ تمہیں یاد ہے ہم نے کہا تھا ڈیموکریسی از دا پرفیکٹ سسٹم آف کنٹرول ویئر پیپل بلیو دے آر فری۔ یہ جملہ محض طنز نہیں بلکہ وہ آئینہ ہے جس میں تم اپنی غلامی دیکھ سکتے ہو۔ تمہاری رائے، تمہارا ووٹ، تمہارا غصہ، تمہارا خواب، سب پری پروگرامڈ ہیں، اور جنہوں نے یہ پروگرام لکھا ہے ان کے چہرے تم نہیں جانتے۔ یہ ہیں انویزیبل رولرز آف دا ورلڈ، جنہوں نے صدیوں سے آزادی کو ایک نیا نام دیا ہے: مینیپولیشن۔ دنیا ایک بڑے پیرامڈ کی طرح ہے۔ نیچے تم، میں اور عام لوگ، درمیان میں حکومتیں، سیاست، قانون، اس کے اوپر کارپوریشنز، بینک، ملٹی نیشنل ادارے، اور ان سب کے اوپر چند خاندان، چند خفیہ ہاتھ جنہیں تم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ ہیں ایلومیناٹی بلڈ لائنز، روتھشائلڈز، راک فیلرز، ونسرز، ڈوپونٹس۔ یہ وہ خاندان ہیں جن کے فیصلوں پر ملک بدلتے ہیں، مارکیٹس گرتی ہیں، جنگیں چھڑتی ہیں۔ ڈیوڈ آئک لکھتا ہے: The few control the many, not by force but by illusion۔ چند لوگ اکثریت پر زبردستی نہیں بلکہ فریب کے ذریعے حکومت کرتے ہیں۔ ان خفیہ خاندانوں نے سب سے پہلے دولت کو ہتھیار بنایا۔ سن 1964 میں جب بینک آف انگلینڈ بنا، وہ دن تھا جب سود نے انسان کو غلام بنا لیا۔ اب دولت پیدا نہیں ہوتی، قرض سے چھاپی جاتی ہے۔ ہر نوٹ جو تمہارے ہاتھ میں ہے تمہاری گردن میں پھندا ہے۔ ورلڈ بینک، IMF، فیڈرل ریزرو، یہ سب وہی زنجیریں ہیں جو ہر قوم کے پاؤں میں لگی ہیں، اور آج تم کیش لیس اکانومی پر فخر کرتے ہو۔ یاد رکھو، کرنسی ختم نہیں ہو رہی، کنٹرول مکمل ہو رہا ہے۔ اب بندوق کی ضرورت نہیں، اب ہتھیار تمہارا ذہن ہے۔
میڈیا، فلم، موسیقی، تعلیم، یہ وہ محاذ ہیں جہاں سے انسان کا فکر چوری ہو رہا ہے۔ ایڈورڈ برنیز نے کہا تھا those who control the mind of the masses control the direction of the world۔ جو عوام کے ذہن کو قابو کر لے وہ دنیا کے رخ کو طے کر لیتا ہے۔ نیٹ فلکس، ٹک ٹاک، انسٹاگرام یہ تفریح نہیں، جدید غلامی کے کیمپ ہیں جہاں تمہارا وقت، تمہاری توجہ اور تمہارا ایمان آہستہ آہستہ مر رہا ہے۔ دنیا کی اصل حکومتیں قوموں کی نہیں، کارپوریشنز کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ کمپنیز جو دوا بناتی ہیں وہی جنگیں کرواتی ہیں، جو میڈیا دکھاتا ہے وہی خوف پیدا کرتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز، WHO، نیٹو، IMF یہ ادارے عالمی امن کے نہیں بلکہ عالمی تسلط کے پرزے ہیں۔ رابن ڈی راؤٹر لکھتا ہے The world's decisions are made by men who never appear on stage۔ دنیا کے فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں جو کبھی سٹیج پر نہیں آتے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے ابراہیم لنکن، کینیڈی اور بھٹو جیسے لیڈرز کو ختم کیا کیونکہ وہ سچائی کی بات کرنے لگے تھے۔ اب ان کی طاقت ایک نیا لبادہ پہن چکی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیجیٹل کرنسی، کلائمیٹ چینج، جینڈر پالیٹکس، سب ایک ہی عالمی منصوبے کے ٹکڑے ہیں۔ ہر چیز گلوبل گورننس کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک ون ورلڈ سسٹم جہاں تمہاری شناخت ایک ڈیجیٹل نمبر ہوگی۔ یہی ہے کمنگ ٹرانزیشن جس کا ذکر رابن ڈی راؤٹر نے کیا۔ The goal is to transform the world from nations into regions and from free men into programmable humans۔ مقصد قوموں کو ختم کر کے انسان کو پروگرامیبل غلام بنانا ہے۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تم نے دیکھا یہ دنیا اتفاق سے نہیں چل رہی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ یہ دنیا شیطان کے ہاتھ میں بھی نہیں۔ اسلام کا سب سے انقلابی اعلان یہی ہے، الحکم للہ، حاکمیت صرف اللہ کی ہے، نہ بینکوں کی، نہ خاندانوں کی، نہ کارپوریشنز کی، نہ کسی خفیہ کاؤنسل کی۔ اور جب حاکمیت اللہ کی ہوتی ہے تو انسان غلام نہیں رہتا۔ اسلام انسان سے کہتا ہے تم غلام نہیں خلیفہ ہو۔ خلیفہ ہونے کا مطلب من مانی نہیں بلکہ یہ کہ اللہ کے احکامات اللہ کی زمین پر نافذ کیے جائیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں اسلام کی دی ہوئی آزادی مغربی آزادی سے بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ یہ آزادی خواہشات کی زنجیر نہیں، یہ آزادی اللہ کی بندگی سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی بندگی میں دولت عبادت بنتی ہے، سیاست خدمت بنتی ہے، طاقت امانت بنتی ہے، اور انسان ہی رہتا ہے، نمبر نہیں بنتا۔ یہی وجہ ہے کہ شیطانی نظام اسلام سے خوف زدہ ہے، کیونکہ اسلام انسان کو پروگرامیبل نہیں بناتا، کانشینس ختم نہیں کرتا اور روح کو الگوریدم کے حوالے نہیں کرتا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تماشائی بننے کی بجائے اپنا اصل مقام پہچانیں۔ اللہ نے ہمیں صرف ووٹر یا صارف نہیں بنایا بلکہ اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور جس دن انسان اللہ کے دیے ہوئے نظام کے تحت جینا شروع کر دے گا اسی دن یہ شیطانی طلسم ٹوٹ جائے گا۔ پھر زمین خوف کی نہیں امن کی جگہ بنے گی، اور انسان اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو بندگی کے سکون کے ساتھ انجوائے کرے گا۔ یہی اسلام کا وعدہ ہے، یہی انسانیت کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ یہ ویڈیو یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم جانیں گے ایک قدیم بابل جہاں جادو کو سیاست، علم کو طاقت اور طاقت کو کنٹرول بنایا گیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم غلام نہ بنو اور حق دوبارہ غالب آئے تو اس پیغام کو آگے بڑھاؤ، سبسکرائب کرو، خاموشی مت اختیار کرو، کیونکہ جب حق بولتا ہے تو باطل کے ایوان ہلتے ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہی وہ زمانہ ہے جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، مگر خوش نصیب وہ ہوگا جو حق کو پہچان کر اس پر ثابت قدم رہے گا۔ تو اٹھو، سوچو اور ثابت قدم رہو، کیونکہ اندھیرے عارضی ہیں اور نور کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کیا ہے۔